لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں تین اہم تجارتیں جو کہ خسارے سے بالکل پاک ہوا کرتی ہیں، ایسی تجارت جس میں انسان کے لیے کوئی گھاٹا نہیں، کوئی نقصان نہیں، کسی قسم کی اس کو کمی نہیں ہوگی، ان تین تجارتوں کا ذکر کیا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے ایسی تجارت میسر آئے، ایسا کاروبار اس کو میسر آ جائے جو اس کے لیے پروفیٹیبل ہو، بہترین منافع اس پہ اس کو آئے اور اس کو کسی بھی طرح کا نقصان اور گھاٹا نہ اٹھانا پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ کے ساتھ تجارت کیا کرو، اس لیے کہ اللہ سے جو تجارت ہے اس سے مہنگی تجارت ہے ہی کوئی۔ اس کائنات میں سب سے مہنگی ترین تجارت اللہ کے ساتھ تجارت کرنا ہے۔ اور اسی حوالے سے یہ تین تجارتیں جو اس آیت میں ذکر کی گئی ہیں، جو بالکل خسارے سے پاک، دنیاوی لحاظ سے بھی اخروی لحاظ سے بھی، ایک مسلمان جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تجارت کرتا ہے تو رب تعالیٰ پھر اسے کوئی کمی آنے نہیں دیتے، کسی قسم کا خسارہ اور نقصان اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں رکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا عمل جو کسی بھی انسان کے لیے ایک بہترین تجارت ہے، جو اس کی دنیا آخرت کو سنوارنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کو صحیح پڑھنا سیکھتے ہیں اور اس کی تلاوت کو اپنا معمول بناتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر کو سیکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے عامل بنتے ہیں، قرآن مجید پر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، تو یہ عمل یعنی قرآن مجید کے ساتھ اپنی دوستی لگانا، قرآن مجید کو پڑھنا سیکھنا، قرآن مجید کا عامل بننا، یرجون تجارت لن تبور، یہ ایسی تجارت ہے جو کبھی بھی گھاٹے والی نہیں ہے، جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے، جس میں انسان کے لیے کسی قسم کا کوئی گھاٹا نہیں۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ جن کو اللہ مالک الملک نے کتاب عطا فرمائی، قرآن مجید، جو کہ تمام آسمانی کتابوں کی سردار بنا کے اتاری گئی، جو کہ ھدی للناس ہے، جو کہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، جو کہ قیامت تک آنے والے انسان کے لیے اتاری گئی، اور قیامت تک آنے والے کسی بھی انسان کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے اس کتاب میں ذکر نہیں کر دیا۔ جو لوگ جن کو یہ کتاب عطا کی گئی، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بی، یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں مومن ہیں، اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرنے سے انکاری ہو جاتا ہے، قرآن مجید کے ساتھ دوستی نہیں لگاتا، قرآن مجید کی تلاوت تو کرتا ہے لیکن نہ اس کا تلفظ ٹھیک ہے، نہ اس کو صحیح طرح پڑھنا آتا ہے، بلکہ سننے والے یہ بازار ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح کی تلاوت کرتا ہے،
اور کبھی اس نے اپنے تلفظ کی ادائیگی کو صحیح کرنے کی کوشش بھی نہیں کی ہے، اور قرآن مجید کو صحیح پڑھنا، صحیح تلفظ کے ساتھ اس کی ادائیگی کرنا اور اس کا عامل بننا، جو اس سے انکاری ہو جاتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو گھاٹا پانے والے ہیں، یعنی انہوں نے اللہ کے ساتھ نفع بخش تجارت نہیں کی۔ لہٰذا قرآن مجید کے ساتھ اپنی دوستی لگانا، قرآن مجید کو صحیح پڑھنا سیکھنا اور اس قرآن مجید کا عامل بننا اتنا بڑا عمل ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ ایک بہترین تجارت ہے، جس کا انسان کو دنیا میں بھی بہت بڑا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی اس کو بہت بڑا فائدہ ملے گا۔ اور دوسرا عمل جس کا ذکر کیا گیا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے ساتھ بہترین تجارت ہے، جس میں کوئی گھاٹا نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ اور پھر نماز وہ عمل ہے جو دین کا ستون ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ فمن اقامها فقد اقام الدین، جس نے اس کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمها فقد ہدم الدین، اور جس نے اس کو گرا دیا گویا کہ اس نے دین اسلام کی بنیادوں کو گرا کے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت جملے استعمال فرمائے۔ ہدمہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اچانک کسی چیز پہ یوں حملہ کرنا کہ جڑ سے اس کا خاتمہ کر دینا، بنیادوں سے اس کا خاتمہ کر دینا، اس کا نام و نشان ہی مٹا دینا۔ یعنی جس نے نماز کو چھوڑ دیا، نماز کو گرا دیا، گویا کہ اس نے دین اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ وہ کائے کا مسلمان ہے جو دعویٰ تو اسلام کا رکھتا ہے لیکن نماز سے غافل ہے، اس کو نماز کی پرواہ نہیں ہے، تو یہ اس نے گویا کہ اللہ کے ساتھ تجارت نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ چونکہ نماز اسلام کا تشخص ہے نا، ہر قوم کا ایک شعار ہوتا ہے، ایک تشخص ہوتا ہے جس سے اس کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ نماز سے تو آپ کی پہچان ہونا تھی کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کا کس مذہب سے تعلق ہے۔ نماز نہیں تو ہمارے مسلمان ہونے کی پہچان کروانی تھی۔ جب آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی تو پھر آپ مسلمان کہے کہ ہیں؟ اسی لیے اللہ کے رسول کا وہ فرمان بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، بندے کفر اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز، یعنی نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو یہ نام کا مسلمان ہے، عملی طور پہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ میں اس بات کی بھی وضاحت کرتا چلا جاؤں، کفر میرے بھائیوں دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اعتقادی کفر اور ایک ہوتا ہے عملی کفر۔ اعتقادی کفر کیا ہے؟ یعنی وہ بندہ جو نظریاتی طور پہ مسلمان ہوا ہی نہیں، اسلام قبول کیا ہی نہیں، یہودی ہے، عیسائی ہے، دیگر کسی مذہب سے اس کا تعلق ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اعتقادی کافر ہے، اس کا کفر اعتقادی کفر ہے، جو مسلمان ہوا ہی نہیں۔ جب مسلمان ہی نہیں ہوا تو 5 وقت کی نماز اس پہ فرض ہی نہیں۔ اور نمبر دو، دوسرا جو عملی کفر جس کو کہا جاتا ہے، وہ بندہ جو مسلمان تو ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیا، کلمہ شہادت کی گواہی دے دی، مسلمان ہو گیا، اسلامی گھرانے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، مسلمان ہے، لیکن نماز میں سستی کرتا ہے، رمضان آ جاتا ہے اس کے روزے نہیں رکھتا، زکوٰۃ بنتی ہے ادا نہیں کرتا، اللہ نے اس کو صاحب استطاعت کر دیا پھر بھی حج کرنے کا سوچتا نہیں، جہاد کا موقع آ جاتا ہے فرار ہو جاتا ہے، تو یہ عملی کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو نماز چھوڑنا یہ عملی کفر ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بندہ کافر ہو گیا ہے، بلکہ یہ کہیں گے کہ یہ اعتقادی طور پہ مسلمان ہے اور عملی طور پہ کفر کا مرتکب ہے، جو کہ نماز چھوڑنا ہے، جس کی بہرحال اس کو پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ نماز اللہ کے ساتھ بہترین تجارت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، میرے محبوب آپ خود بھی نماز کی پابندی کیجئے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیجئے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے کوئی رزق کی ڈیمانڈ نہیں کرتے ہیں، بلکہ نحن نرزقک، آپ کا رزق ہمارے ذمہ ہے۔ جس رزق کی خاطر ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سر پہ لیا ہوا، یعنی وہ مسلمان جو 5 وقت کی نماز کا پابند ہو جاتا ہے اور مستقل طور پہ نمازی بن جاتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نماز کی پابندی اس کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہے، رب تعالیٰ اس کے لیے رزق کے خزانے کھول دیتے ہیں، اور یہ ایسا عمل ہے جو اللہ کے ساتھ بہترین تجارت ہے۔ اور پھر نماز کی پابندی کرنا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو اجر و ثواب بیان فرمایا ہے، بالخصوص نماز با جماعت، فرمایا کہ صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفجر، با جماعت نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز با جماعت کی اہمیت اور فضیلت اور اس کا جو اجر و ثواب بیان فرمایا، اتنی بہترین مثال آپ نے دی ہے۔ فرمایا کہ میرے صحابہ، تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے کسی ایک کے گھر کے سامنے نہر ہو، یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات، اور وہ اس نہر میں ایک دن میں 5 مرتبہ نہائے، هل یبقی من درنہ شیء، کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ کہنے لگے ما یبقی من درنہ شیء، اللہ کے رسول اس کے جسم پہ بلا میل کچیل باقی کیسے بچ سکتی ہے؟ ایک دفعہ انسان اگر اچھے طریقے سے نہا دھو لے، اس کی میل کچیل کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تو جو 5 مرتبہ نہا لے۔ فرمایا فَكَذَلِكَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، میرے سے ابا یہی مثال ہے 5 نمازوں کی۔ يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا، جو مسلمان ایک دن اور رات میں 5 نمازیں باجماعت پڑھتا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، رب تعالیٰ اس کے تمام تر گناہوں کو دھو دیتے ہیں، اور وہ اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جس طرح ایک دن میں 5 مرتبہ نہانے سے انسان پاک صاف ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے، ایسی تجارت جس میں کوئی گھاٹا نہیں، جس میں کوئی خسارہ نہیں۔ اور تیسرا عمل جس کو ذکر کیا گیا، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خفیہ طور پہ بھی اعلانیہ طور پہ بھی، جہاں پہ خفیہ طور پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے خفیہ انداز میں خرچ کرتے ہیں، جہاں پہ اعلانیہ انداز میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو اعلانیہ انداز میں اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے ساتھ بہترین تجارت ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کر لو قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے۔ پھر کیا ہوگا؟ جب انسان کو موت آ جائے گی پھر اللہ سے مہلت مانگے گا، اللہ مجھے ایک دفعہ مہلت دے دے تاکہ میں صدقہ کر لوں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، لیکن اس وقت مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہوا ہے، اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے، تو جب اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ طور پہ بھی اور ظاہری طور پہ بھی خفیہ طور پہ بھی، تو یہ ایسا بہترین عمل ہے جو اللہ کے ساتھ بہترین تجارت ہے۔ جس بندے کو یہ اعمال نصیب ہو جاتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور نماز 5 گانا جماعت کے ساتھ اس کی ہمیشہ کے لیے پابندی کرنا، اور اپنا مال اللہ کے راستے میں اعلانیہ طور پہ بھی اور سری طور پہ بھی خرچ کرنا، یہ 3 اعمال ایسے ہیں جو بہترین قسم کی تجارتیں ہیں۔ یرجون تجارت لن تبور، جو ایسی تجارتیں ہیں جن میں کسی قسم کا کوئی گھاٹا نہیں ہے، کوئی خسارہ نہیں ہے۔ تو جو انسان اللہ کے ساتھ یہ 3 قسم کی تجارتیں کر لیتا ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بدلہ کیا ہے، انعام کیا ہے، لیوفیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ پھر ان کو ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ عطا کرے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنی جناب سے بڑھا چڑھا کر بھی عطا کرے، یعنی اعمال کا بدلہ بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بونس بھی دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایکسٹرا بھی عطا کر دیا جائے گا، اس لیے کہ انہو غفور شکور، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو بخشنہار بھی ہے اور بندے کے اعمال کی قدردانی کرنے والا ہے۔ اس لیے یہ وہ اعمال ہیں جن کو ہم نے پابندی کے ساتھ اس ماہ رمضان میں کیا ہے۔ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی بہترین کوشش کی، ہم نے نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کی، ہم نے صدقہ خیرات کرنے کی کوشش کی۔ یہ تینوں اعمال ایسے ہیں جو ہم نے رمضان مبارک میں بڑی اہتمام کے ساتھ کیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اعمال صرف رمضان کی حد تک رہ جائیں، بعد میں ہم ان اعمال سے کوسوں دور ہو جائیں۔ جیسے ہی رمضان ختم، ساتھ ہی نمازوں کی پابندی بھی ختم، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام بھی ختم، ساتھ ہی صدقہ خیرات کا اہتمام بھی ختم۔ میرے بھائیوں، جو اللہ کے ساتھ تجارت ہوتی ہے وہ مستقل بنیادوں پہ ہوتی ہے، وقتی نہیں ہوتی۔ کوئی بھی کام اگر وقتی طور پہ کیا جائے اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ دنیاوی تجارت کا لحاظ کر لیں، اگر آپ نے شاپ بنائی ہوئی ہے، آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، اگر آپ اپنے کاروبار کو ریگولر بیسس پہ روزانہ کی بنیاد پہ ٹائم نہیں دیتے ہیں، آپ کا وہ کاروبار چمکتا نہیں ہے، آپ کا کاروبار چلتا نہیں ہے، آپ کو منافع نہیں ملتا ہے، آپ کا بالآخر کاروبار ٹھپ ہو کے رہ جاتا ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنے بزنس کو ٹائم ہی نہیں دیا، آپ نے اس کو سیریس ہی نہیں لیا، جس کی وجہ سے آپ کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، آپ کی تجارت ختم ہو کے رہ جائے۔
اس لیے یہ 3 تجارتیں اللہ کے ساتھ ہم نے کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کے ختم ہونے کے ساتھ یہ تجارتیں ختم ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی ہے کہ اے اللہ جس طرح تو نے ہمیں رمضان میں اپنی کتاب کی تلاوت کرنے کی توفیق بخشی ہے تو رمضان کے علاوہ بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اے اللہ جس طرح ہم نے نماز کی پابندی رمضان میں کی ہے تو یہ پابندی صرف رمضان کی حد تک نہ رہے بلکہ مستقل طور پہ کوئی دن ایسا نہ ہو، کوئی رات ایسی نہ ہو، کوئی مہینہ اور سال ہماری زندگی میں ایسا نہ ہو جس میں ہم نماز کی پابندی نہ کریں، اس لیے کہ نماز مرتے دم تک فرض ہے، نماز مرتے دم تک، آخری سانس تک فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے محبوب آپ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہے جب تک آپ کو موت آ جائے، یعنی آخری سانس تک۔ نماز کی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، ایون کہ میدان جہاد میں اس کو معاف نہیں کیا گیا۔ لہٰذا یہ نہیں کہ صرف رمضان میں تو بڑی نمازیں پڑھی بعد میں نمازوں سے دور ہو گئے پھر نمازوں کی پابندی ختم ہو گئی۔ میرے بھائیو یہ عمل یہ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت نہیں ہوگی بلکہ یہ نقصان اٹھانا پڑے گا، بلکہ دنیا آخرت دونوں کا نقصان ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح صدقہ خیرات کرنا جس طرح رمضان میں کیا ہے باقی دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی گنجائش کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے اسباب اور وسائل کے مطابق۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس لاکھوں ہوں، آپ کے پاس ہزاروں ہوں پھر آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالنی ہے۔ 10 روپے کی، 50 روپے کی، 100 روپے کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، اس کو اپنا معمول بنائیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے ساتھ بہترین تجارت ہے جس کا انسان کو قیامت والے دن اتنا فائدہ ہوگا کہ انسان حسرت کرے گا، افسوس کرے گا کاش میں یہ اعمال اور بھی بہتر انداز میں کر لیتا، کاش میں قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ چمٹ جاتا، کاش میں جو ہے وہ نمازوں میں ناغہ نہ کرتا، کاش میں نمازوں کے اندر غفلت کا مظاہرہ نہ کرتا، کاش میں صدقہ خیرات کو نہ روکتا۔ آج میرے معاملات اتنے بڑھ جاتے، اللہ کے ہاں اس تجارت کا مجھے بینیفٹ مل جاتا، اس تجارت کا جو ہے وہ مجھے بہترین فائدہ نصیب ہو جاتا۔ اس لیے ان اعمال کو مستقل طور پہ کرنا، جس طرح رمضان میں پابندی کی ہے باقی مہینوں کے اندر بھی اسی طرح ان کی پابندی کرنا میرے بھائیو یہ ہے اصل میں بہترین تجارت۔ یہ ایسی تجارت ہے جس پہ کوئی گھاٹا نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دنیاوی لحاظ سے بھی بہترین تجارت ہے اور آخرت کے لحاظ سے بھی بہترین تجارت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب تعالیٰ میں ان تینوں اعمال کو مستقل طور پہ اپنی زندگی میں شامل کرنے کی، اپنے معمول میں شامل کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ربی وآخر دعوانا الحمدللہ۔